فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 35۔ جہاں تک فلاطینس کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے، اس کا ذریعہ اس کی سوانح خیات ہے جو اس کے شاگرد اور دوست فرفریوس نے لکھی ہے۔ وہ ایک سامی تھا اور اس کا اصلی نام مولکس تھا۔ کیونکہ اس کتاب میں بعض معجزاتی عناصر بھی ہیں، اس لیے اس کے زیادہ تر قابل یقین حصوں پر مکمل اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مادی اور زمانی عالم مظاہر کو غیر اہم سمجھتا تھا اور اپنے تاریخی وجود کے حادثات کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا تھا۔ تاہم وہ کہتا تھا کہ وہ مصر میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جب وہ نوجوان تھا تو اسکندریہ میں زیر تعلیم تھا۔ وہ 29 سال کی عمر تک وہاں مقیم رہا۔ وہاں اس کا معلم ایمونیس سکاس تھا، جسے اکثر فلاطونیت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں وہ ایرانیوں کے خلاف شہنشاہ گوڈین سوم کی مہم میں شامل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا مشرق کے مذہب کے مطالعہ کے لیے کیا۔ شہنشاہ ابھی نوجوان تھا۔ اس وقت کے روایت کے مطابق فوج نے اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 244 میں میسوپوٹیما کی مہم کے دوران پیش آیا۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے اپنا یہ مشرقی منصوبہ ترک کر دیا اور روم میں رہائش اختیار کر لی۔ اس نے جلد ہی وہاں تدریس شروع کر دی۔ اس کے سامعین میں بہت بااثر لوگ تھے۔ شہنشاہ گیبلٹس نے اس کی حمایت کی۔ ایک موقع پر اس نے کمپنایا میں افلاطون کی ریاست قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے ایک نیا شہر تعمیر ہونا تھا جس کا نام افلاطونی شہر تھا۔ شہنشاہ نے ابتدا میں تو حامی بھر لی، لیکن بالآخر اپنی اجازت واپس لے لی۔ یہ بات عجیب لگتی تھی کہ روم کے قریب بھی ایک نیا شہر بسایا جائے۔ شاید اس وقت یہ علاقہ ملیریا زدہ ہو گیا تھا، جیسا کہ اب ہے، مگر ابتدا میں یہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے 49 سال کی عمر تک کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت کچھ لکھا۔ اس کی کتابوں کی تدوین فرفریوس نے کی، جو نو فلاطونی کی بنسبت زیادہ فیسا غورسی تھا۔ اس کی وجہ سے نو فلاطونی مکتب زیادہ فوق الفطری ہو گیا۔ اگر وہ فلاطینس کا وفادار رہتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ فلاطینس کے دل میں افلاطون کا بے حد احترام تھا اور افلاطون کے حوالے سے لفظ وہ ہی کثرت سے استعمال کرتا تھا۔ عموماً مبارک قدیمی لوگوں کو احترام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ احترام جوہرین فلسفیوں کو نہیں ملا ہے۔ کنوتی اور ایپیکیوری ابھی تک متنازع ہیں۔ کنوتی تو اپنی مادیت پسندی کے باعث اور ایپیکیوری اپنے فلسفے کے ہر حصے کی وجہ سے زیر بحث ہیں۔ اس میں ارسطو اگرچہ بظاہر تو نہیں، لیکن حقیقتاً زیادہ کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے جو کچھ لیا جاتا ہے اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ بہت معاملات میں پارمنڈائز کا اثر بھی ہے۔ فلاطینس کا پیش کردہ افلاطون حقیقی افلاطون کی طرح بھرپور جاندار نہیں ہے۔ نظریہ عیان فیڈو اور جمہوریہ کے باب چہارم کے نظریات میں سمپوزیم میں عشق پر مذاکرہ ہی وہ سب افلاطون کے افکار ہیں جو فلاطینس کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ان کی کتابوں کو انیاڈیز کہا جاتا ہے۔ سیاسی مسائل، ہر مختلف فضیلت کی تعریف، علم ریاضی میں لگن اور افراد کی ڈرامائی اور پیار بھری تحسین، اور سب سے بڑھ کر افلاطون کی خوش مزاجی۔ افلاطون کی یہ سب باتیں فلاطینس میں کہیں نظر نہیں آتی۔ بقول کارلائل، افلاطون زیون میں ایک ہی با آرام ہوتا ہے۔ بقول کارلائل، افلاطون زیون میں بہت ہی با آرام ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فلاطینس کا بہترین اظہار اس کے طرز عمل میں ہوتا ہے۔ فلاطینس کی مبادئ و طبیعت کی ابتدا مقدس تسلیت سے ہوتی ہے، یعنی ذات واحد، عقل اور روح، ون اسپرٹ اینڈ سول۔ مسیحی تسلیت میں اراکین کی مانند یہ سب برابر نہیں ہے۔ ذات واحد بلند ترین ہے، اس سے کم تر عقل ہے اور آخر میں روح ہے۔ ذات واحد کا تصور قدرے دھندلا ہے۔ بعض اوقات اسے خدا کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے خیر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہستی سے ماورا ہے جو ذات واحد کا پہلا مشتق ہے۔
ہم ذات واحد سے صفات منسوب نہیں کر سکتے، صرف کہہ سکتے ہیں یہ ہے۔ یہ بات پارمنڈائز کی یاد دلاتی ہے خدا کو کل کہنا غلط ہوگا، کیونکہ خدا تو کل سے ماورا ہے، خدا تمام اشیاء میں رواں دواں موجود ہے۔ ذات واحد بغیر کسی آمد کے موجود ہو سکتی ہے، جب یہ کسی جگہ نہیں تو کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ذات واحد کو خیر کہا گیا ہے، مگر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ذات واحد خیر اور حسن سے پہلے ہے۔ بعض اوقات ذات واحد کی ارسطو کے تصور خدا سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا اس مشتق سے بے نیاز ہوتا ہے، کہ خدا اپنے مشتق سے بے نیاز ہوتا ہے اور تکوینی یا تخلیقی دنیا کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ عہد تعریف سے ماورا ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی الفاظ کی بنسبت خاموشی میں زیادہ سچائی ہے۔ اب ہم رکن دوم پر آتے ہیں، جس پر فلاطینس ناؤس کہتا ہے۔ معیاری لغات میں اس کا ترجمہ ذہن ہے، لیکن یہ اس کی صحیح تعبیرات نہیں کرتا، خصوصاً جب یہ لفظ مذہبی فلسفہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاطینس ذہن کو روح سے بلند درجہ دیتا ہے تو ہم مکمل طور پر غلط تاثر دیں گے۔ مکانا فلاطینس کا مترجم اس کے لیے عقل اصولی استعمال کرتا ہے، لیکن یہ ناموافق لگتا ہے کیونکہ یہ کسی شے کے مذہبی احترام کی مناسبت نہیں رکھتا۔ ڈین انگے لفظ اسپرٹ استعمال کرتا ہے، جو شاید بہترین دستیاب لفظ ہے، لیکن یہود اسے اس عقلی عنصر کو نکال دیتا ہے جو فیثاغورس کے بعد تمام یونانی مذہبی فلسفے میں پایا جاتا ہے۔ علم ریاضی، اعیان کی دنیا اور تمام غیر حسی فکر میں فیثاغورس، افلاطون اور فلاطینس کے لیے کوئی الوہی بات ہے۔ ان سب میں ناؤس کا عمل دخل پایا جاتا ہے، یا کم از کم اس عمل دخل کے قریب ترین پہنچ ہو سکتی ہے جس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ افلاطون کے مذہب میں یہی فکری عنصر تھا جو مسیحیوں، خصوصاً سینٹ یوحنا کی انجیل کے مصنف کو اس جانب لے گیا کہ مسیح کو لوگوس کے مماثل قرار دے۔ اس معاملے میں لوگوس کا ترجمہ عقل کیا جانا چاہیے۔ یہ بات ہمیں اس سے روکتی ہے کہ ہم ناؤس کا ترجمہ عقل کریں۔ میں ڈین انگے کی پیروی کرتے ہوئے لفظ اسپرٹ ہی استعمال کروں گا، لیکن اس استثناء کے ساتھ کہ ناؤس میں جو فکری تعبیر ہے وہ اسپرٹ میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے کہ لفظ اسپرٹ کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن میں کوئی ترجمے کیے بغیر لفظ ناؤس ہی استعمال کروں گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ناؤس واحد کا تصور امیج ہے۔ یہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب عہد تلاش ذات میں دیدار حق رکھتا ہے۔ یہی دیدار ناؤس ہے۔ یہ ایک مشکل تصور ہے۔ فلاطینس کہتا ہے ایک ایسی ہستی جو اجزاء کے بغیر ہو خود کو شاید دیکھ سکے۔ اس معاملے میں ناظر اور منظور ایک ہیں۔ خدا کے اس تصور میں، جیسے کہ افلاطون سورج کی تمثیل سے کرتا ہے، ماحض نور، لائٹ گیور اور منور شے ایک ہیں۔ اس تمثیل کی پیروی میں ناؤس کو وہ نور کہا جا سکتا ہے جس سے واحد مطلق دیدار ذات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ الوہی ذہن، ڈیوائن مائنڈ کا علم حاصل کریں، جسے ہم خود رائی، سیلف ول کے باعث بھول جاتے ہیں۔ الوہی ذہن کے علم کے لیے ہمیں اپنی روح میں ڈوب جانا چاہیے، جب یہ سب سے زیادہ مثل خدا ہوتی ہے۔ ہمیں جسم کو اور روح کے ان حصوں کو جنہوں نے جسم کو سانچے میں ڈھالا خود سے جدا کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جذبات و خواہشات اور ایسی مکروہات کے حواس کو بھی خود سے جدا کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے وہ الوہی عقل کا تصور ہوتا ہے۔ جو روحانی وجد میں ڈوب کر روحانی تاثر سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ کم از کم یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی داخلی ذات میں کوئی ادنا ترین شے موجود ہے، مگر وہ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ وہ تحریکات جو انہیں محرک کر دیتی ہیں، وہ کلمات جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں،
سے ہی وہ خود کا نہیں بلکہ اس قوت کا ادراک کرتے ہیں جو انہیں محرک کرتی ہے۔ اس طرح یہ لازم آتا ہے کہ جب ہم خالص عقل کو خود میں جذب کر لیں تو ہم ذات اعلیٰ کی جانب کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنی داخلی ذات میں نفس صادق کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جو متنفس وجود اور ہر ایک شے کو وہ نظم و ضبط عطا کرتا ہے جو اس میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جسے ہم وجود سمجھتے ہیں اس سے بلند تر اصول سے جو زیادہ بھرپور، زیادہ عظیم ہے۔ یہ عقل، ذہن اور احساس سے ماورا ہے۔ یہ وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کو ان کے ساتھ خلط ملت نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم الوحی وجد میں محرک ہوتے ہیں تو ہمیں صرف عقل کا ہی شعور نہیں ہوتا بلکہ ذات واحد کا بھی ہوتا ہے۔ یوں جب الوحیت کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے تو ہم اس رویہ کا نہ تو تعقل اور نہ ہی الفاظ میں اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ بات ازاں ہوتی ہے۔ وجد و وصل کے لمحے میں کسی طرح کی بھی کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جس سے اظہار ہو سکے، ایسا کرنے کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ رویہ کا تعقل کرنا بعد ہی کی بات ہوتی ہے۔ جس لمحے روح پر روشنی وارد ہوتی ہے تو شاید اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ رویائے طوبانی نصیب ہوا تھا۔ یہ نور ذات مطلق سے ہے اور یہی ذات مطلق ہے۔ شاید ہمیں اس وقت حضوری کا احساس ہو جب اس طرح کسی خالص شخص کے تقاضے پر کوئی دوسرا دیوتا بصورت نور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نور ظہور کی دلیل ہے، لہٰذا بے نور روح رویا سے محروم ہوتی ہے۔ جب اس پر نور منکشف ہوتا ہے تو اسے وہ مل جاتا ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ یہی روح کا سچا مقصود ہوتا ہے کہ اس پر روشنی وارد ہو تاکہ اس سے ذات مطلق کا دیدار بوسیلہ ذات مطلق ہی نہ ہو کہ کسی دوسرے اصول کی روشنی سے دیدار حق بوسیلہ حق، کیونکہ جو شے روح کو اس طرح منور کرتی ہے کہ اس کو اسی ہی سے دیکھا جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے سورج کی روشنی سے ہی ہم سورج دیکھتے ہیں، لیکن اس کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ ہر شے ترک کر دیں۔ فلاطینیس کو وجد، اپنے وجود سے باہر کھڑے ہو جانا کا تجربہ اکثر اوقات ہوا۔ اکثر میں اپنے جسم سے باہر بلند ہو کر اپنے نفس صادق کا احساس کرتا ہوں اور ایک حیرت انگیز جمال کا تماشا کرتا ہوں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک بہتر عالم میں ہوں اور حیات کے نہایت خوشگوار لمحوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اور الوحیت میں ڈوب کر اور اس کے اندر قرار پکڑ کر تمام ربانی کاروبار میں شریک ہوں۔ وہ ایک ایسے عالم میں پہنچ گیا ہوں جو عالم عقلی سے بالاتر ہے۔ بعد ازاں وہ لمحہ آتا ہے جب الوحیت میں عارضی قیام کے بعد وجد کی کیفیت سے نیچے اتر آتا ہوں اور اس کیفیت کی توجیح کرتا ہوں۔ میں خود سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب باطنی واردات کیسے ہوتی ہے اور میں اب کس طرح عالم بالا سے عالم دنیا میں اتر آیا ہوں اور کس طرح روح دوبارہ میرے جسم میں داخل ہوئی۔ اس روح نے تو جسم کے اندر بھی خود کو ایک بلند تر شے ہونا ظاہر کیا ہے۔ یوں ہم روح کی طرف آتے ہیں جو تسلیت کا تیسرا اور آخری رکن ہے۔ اگرچہ روح عقل سے کم تر ہے لیکن تمام ذی حیات اشیاء کا موجد ہے۔ اس نے سورج، چاند، ستاروں اور تمام مرئی دنیا کو بنایا۔ یہ الوحی عقل کا صدمہ ہے، یہ الوحی عقل کا صدور ہے۔ روح دوہری ہوتی ہے، داخلی روح عقل میں منہمک ہوتی ہے اور دوسری کا روح خارج کی جانب ہوتا ہے۔ مؤخر ذکر کا تعلق نیچے کی جانب نزول سے ہوتا ہے۔ اس عمل میں روح اپنی مثل پیدا کرتی ہے جو فطرت اور حواس کی دنیا سے ہے۔ رواقیوں نے فطرت کو خدا کی اینیت کہا تھا لیکن فلاطینیس نے اسے نچلا ترین قرہ قرار دیتا ہے۔ تمام فطرت یعنی فطرت ایسی شے ہے جس کا روح سے صدور ہوا ہے۔ جب روح عالم بالا یعنی عقل پر نگاہ مرکوز کی ہوتی ہے تو فطرت کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس سے غناطسی نظریے کا گمان ہوتا ہے جس کے مطابق مرئی دنیا شر ہے، لیکن فلاطینس ایسا نہیں سمجھتا۔ مرئی دنیا خوبصورت ہے اور یہ مقدس روحوں کا مسکن ہے۔ یہ عقلی دنیا سے صرف کم ہے غناطسی نظریہ کہ کائنات قوت کی
فعالیت کا نتیجہ ہے اور اسی لیے شر اس کے مایہ خمیر میں ہے۔ دلچسپ متنازع بحث میں وہ گناستی نظریہ کے بعض حصوں کو تسلیم کرتا ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ مادہ سے نفرت افلاطون کے باعث پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حصے جو افلاطون سے نہیں آئے وہ صحیح نہیں ہیں۔ وہ گناستیت پر دو قسم کے اعتراض کرتا ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ روح جب مادی دنیا تخلیق کرتی ہے تو وہ ایسا الوہیت کی یاد میں کرتی ہے، نہ اس لیے کہ یہ کمتر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اتنی ہی خیر ہے جتنی کہ ہو سکتی ہے۔ وہ حواس سے مدرکہ اشیاء کے حسن کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اگر ایک شخص موسیقی سے رغبت رکھتا ہے تو وہ کون ہوگا جو عقلی دنیا میں ہم آہنگی کو صحیح طور پر دیکھنے کے بعد حسی آوازوں میں بھی ہم آہنگی محسوس نہ کرنے لگے؟ کون ایسا ماہر ہندسہ اور ماہر ریاضی ہوگا جو حسی اشیاء میں بھی ویسی ہی تنظیم ترتیب میں خوشی محسوس نہ کرے جیسی کہ خوشی اپنے علوم میں تنظیم و تربیت سے اسے ملتی ہے؟ مصوری کے فن پاروں کو بھی دیکھ لیجئے۔ ان فنکاروں کو جسمانی حس سے دیکھنے والے بھی ایک تصور میں صرف ایک انداز سے ایک شے نہیں دیکھتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے والی ان اشیاء میں پیش کیے جانے والے تصور کو پہچان کر ان کی روح اچانک بیدار ہو جاتی ہے، جس پر حقیقت کی بازیافت عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ وہی باطنی تجربہ ہے جس سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ اگر بہترین انداز میں پیش کردہ چہرے پر حسن ذہن کو فوری طور پر کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے تو حواس کی دنیا میں فراواں حسن دیکھنے سے یہ وسیع نظم و ترتیب جس کا ظہور دور ستاروں میں بھی ہوتا ہے، کوئی شخص بھی اتنا کند ذہن اور جامد نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بہاؤ میں اس بازیافت کو نہ پائے اور فکر کی پرواز سے اس پر عظمت حیرت کی کیفیت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ جو اور اس عظمت سے پھوٹی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ ایسا کرنے کا اہل نہ ہونا نہ تو اس دنیا میں استغراق کے قابل ہونا ہے اور نہ ہی دوسری دنیا میں رویا کا مستحق ہونا۔ اینیڈر زدو 9 سے 16۔ غناستی نقطہ نظر کو رد کرنے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ غناستی سمجھتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ کسی قسم کی الوہیت وابستہ نہیں ہے اور ان کو کسی قوت شر نے تخلیق کیا ہے۔ مدرکہ اشیاء میں صرف انسانی روح ہی ایسی ہے جس میں کچھ خیر موجود ہے، لیکن فلاطینس کا یہ پختہ یقین ہے کہ اجرام فلکی دیوتاؤں کی مانند ہیں جو انسان سے لا انتہا طور پر برتر ہیں۔ غناستیوں کے مطابق ان کی اپنی روح انسان کی ادنا روح کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر فانی اور الوہی ہے، لیکن تمام اجرام فلکی اور سماویات میں ستارے اصول بقا سے کوئی ربط نہیں رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی اپنی روح سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ خوبصورت ہے۔ اینیڈز کتاب دوم 5 سے 9 فلاطینس کے نظریہ کے لیے تمیس میں سند موجود ہے۔ اسے بعض مسیحی فقہا نے بھی تسلیم کیا ہے، جبکہ اوریجن نے۔ یہ تخیلی لحاظ سے دلکش ہے۔ اس میں ایسے جذبات کا اظہار ہے کہ اجرام فلکی فطری طور پر باطنی تحریک بخشتے ہیں اور انسان طبعی کائنات میں خود کو کم تنہا محسوس کرتا ہے۔ فلاطینس کی شریعت میں حسن سے متعلق کوئی روکھا پن یا مخالفت نہیں پائی جاتی، لیکن ایسی باتیں کہنے والا وہ آخری مذہبی معلم ہے جو کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ حسن اور اس سے وابستہ تمام مسرتوں کو شر خیال کیا جاتا تھا۔ مسیحی اور وثنی معلمین بدصورتی اور غلاظت کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ ملحد جولین جو ہم عصر راسخ العقیدہ دلیلوں کی طرح اپنی گھنی داڑھی پر فخر کرتا تھا۔ فلاطینس کے ہاں اس نوعیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ مادہ کو روح نے تخلیق کیا ہے اور یوں مادہ آزاد حقیقت نہیں رکھتا۔
ہر روح اپنا ایک متعین لمحہ رکھتی ہے اور جب یہ لمحہ ہوتا ہے یہ نازل اور اس بدن میں داخل ہوتی ہے جسے یہ موضوع سمجھتی ہے۔ اس عمل کی محرک عقل نہیں ہوتی بلکہ کوئی ایسی شے ہے جو جنسی خواہش سے مماثلت رکھتی ہے۔ جب روح ایک بدن سے نکل جاتی ہے اگر یہ گناہ گار ہی ہے تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے اسے ایک اور بدن میں داخل ہونا پڑتا ہے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اگر اس زندگی میں آپ نے اپنی والدہ کو قتل کیا ہے تو دوسری زندگی میں آپ عورت ہوں گے اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ کتاب سوم 2-13۔ گناہ کا مقدر سزا ہے لیکن سزا فطری طریقے سے واقع ہوتی ہے، یعنی گناہ گار کی غلطیوں کا مضطرب خود پر گزر کرنا۔ کیا ہماری موت کے بعد ہمیں یہ زندگی یاد رہتی ہے؟ اس کا جواب منطقی ہے، لیکن یہ وہ نہیں جیسا کہ ایک جدید ماہر دین یاد دے گا۔ حافظے کا تعلق زماں کی زندگی سے ہے جبکہ ہماری بہترین اور سچی ترین زندگی ابدیت میں ہے۔ اس لیے روح جوں جوں ابدی زندگی کی جانب صعود کرتی ہے تو اس کی اس دنیا کی یادداشت بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ احباب، بیوی، بچے دھیرے دھیرے بھول جائیں گے۔ بلاخر ہمیں حیات عرضی کی کوئی شے یاد نہیں آئے گی لیکن صرف عقلی اقلیم کا تفکر رہ جائے گا۔ ذات سے متعلق کوئی حافظہ نہیں رہے گا اور فکری بصیرت میں اسے اپنی آگاہی بھی نہیں رہتی۔ روح عقل کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے لیکن معدوم نہیں ہوتی ہے۔ عقل اور انفرادی روح بیک وقت دو بھی ہوتی ہے اور ایک بھی۔ کتاب جہارم 2-4۔ اینیڈیز کی کتاب جہارم میں ایک حصہ 7واں رسالہ بقال روح پر بحث کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ جسم مرکب ہونے کے باعث واضح طور پر لافانی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا ایک حصہ ہے تو ہم پورے لافانی نہیں ہیں، لیکن روح کا جسم سے کیا رشتہ ہے؟ ارسطو، جس کا صاف طور پر انہیں ذکر نہیں کیا گیا، نے کہا تھا کہ روح جسم کی حیت ہے، لیکن فلاطینس کی اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر روح جسم کی حیت ہوتی تو فکری عمل ناممکن ہوتا۔ رواقی سمجھتے ہیں کہ روح مادہ ہے، لیکن روح کی وحدت یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ مادہ انفعالی ہے یہ اپنی تخلیق آپ نہیں کر سکتا۔ اگر روح نے مادہ تخلیق نہ کیا ہوتا تو مادے کا وجود ہی نہ ہوتا، اور اگر روح کا وجود نہ ہوتا تو مادہ چشم و زن میں غائب ہو جاتا۔ روح نہ تو مادہ ہے اور نہ ہی مادی جسم کی حیت۔ روح جوہر ہے اور جوہر ابدی اور لافانی ہے۔ یہ نظریہ افلاطون کی اس دلیل میں مضمر ہے کہ روح غیر فانی ہے بلکہ آئیڈیاز ابدی ہیں، لیکن یہ بات صرف فلاطینیس کے ہاں پہنچ کر واضح اور صاف ہوئی ہے۔ روح کس طرح فکری دنیا کی تنہائی سے نکل کر جسم میں داخل ہوتی ہے؟ جواب یہ کہ اشتہا کے باعث، لیکن اشتہا اگرچہ بعض اوقات ادنا و حقیر ہوتی ہے مگر مقابلتاً شریف و اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی بہترین کیفیت میں روح کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس نظم و ترتیب کو جانفشانی سے پیش کر دے جو اس نے عقلی اصول کے مثالی نمونے میں دیکھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں روح جوہر کی داخلی اقلیم کا تفکر کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی شے پیدا کر دے جو ممکنہ حد تک اسی کی مانند مداخل میں دیکھنے کی بجائے خارج میں نظر آئے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک موسیقار جو پہلے اپنی موسیقی کو تخیل میں دیکھتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اسے ایک طائفہ سے الاپتہ سنے، لیکن روح کی تخلیق کرنے کی آرزو سے بد نصیب نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک روح کے جوہر کی پاکیزہ دنیا میں رہتی ہے اور دوسری روحوں سے جدا نہیں ہوتی تو اسی دنیا میں رہتی ہے، لیکن جو ہی وہ جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کا یہ وظیفہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے سے کم تر شے پر حکمران رہے۔ یوں وہ دوسری ان روحوں سے جدا ہو جاتی ہے جو دوسرے جسموں میں ہوتی ہیں۔ روح سوائے چند لمحات کے صرف چند انسانوں میں ان کے جسموں میں زنجیر پا ہوتی ہیں۔ جسم سچائی کو دھندلا دیتا ہے اور ورنہ
وہاں تو سب کچھ الگ الگ اور واضح اور شفاف دکھائی دیتا ہے۔ اینٹیز چاب افلاطون کے نظریے کی طرح فلاطیس کا نظریہ بھی اس نظریے سے مبرہ ہونے میں مشکل محسوس کرتا ہے کہ تخلیق ایک خطا تھی۔ جوہر کی دنیا میں عقل ناؤس کی معیت میں جب روح اپنے بہترین صورت میں ہوتی ہے تو پوری طرح قانعہ ہوتی ہے۔ اگر یہ ہمیشہ اپنی بہترین صورت میں رہتی تو تخلیق نہ کر پاتی اور صرف محض تفکر رہتی۔ یوں لگتا ہے کہ تخلیق کے عمل سے اسے اس بنیاد پر خطا سے مبرہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تخلیقی دنیا اپنے اہم خط و حال میں اتنی ہی بہترین ہے جتنی کہ منطقی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ازلی دنیا کا پرتو ہے اور اس میں اسی قدر حسن ہے جتنا کہ ایک نقل یا پرتو میں ہو سکتا ہے۔ واضح ترین بنیاد وہ ہے جو غناستین رسالے میں رقم ہے، یہ پوچھنا کہ روح نے کائنات کیوں تخلیق کی ہے۔ گویا یہ پوچھنا ہے کہ روح کا وجود کیوں ہے اور یہ ایک خالق کیوں تخلیق کرتا ہے۔ اس سوال میں ابد کی ابتدا کا بھی پہلو مضمر ہے اور مزید تخلیق کو یوں پیش کرتا ہے کہ یہ ایک قابل تغیر ہستی کا عمل ہے جو ایوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ وہ ایسے سوچتے ہیں یقیناً قابل اصلاح ہیں، اگر وہ چاہیں تو پھر اپنی اصلاح کریں۔ انہیں الوہیت کی فطرت سے آگاہ ہونا چاہیے اور انہیں اس باعظمت ہستی کے خلاف کلمہ کفر کہنے سے روکنا چاہیے۔ وہ ایسی بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں جبکہ انہیں تعظیم و احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کائنات کے نظام میں بھی اس طرح کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عقلی عظمت کے ثبوت کا مظہر مہیا کرتا ہے۔ یہ کل آل جو حیات میں رونما ہوتی ہے بے ڈول ڈھانچہ نہیں ہے، اس کے اندر کم تر حیتوں کی مانند جو اس کی قوت حیانی کی فراوانی سے دن رات پیدا ہوتی ہیں۔ کائنات وہ حیات ہے جو منظم، مؤثر، ہمگیر اور عمیق دانش کی مظہر ہے، تو پھر ایک شخص کس طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ ایک شفاف نقش ہے جسے عقلی الوہیتوں نے حسین پیکر میں تشکیل دیا ہے۔ بلا شبہ یہ نقل ہے، اصل نہیں ہے، لیکن یہی تو اس کی اپنی ماہیت ہے۔ یہ بیک وقت علامت اور حقیقت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یہ ایک ناکافی نقل ہے۔ کوئی اس میں حسن کا ہر ایسا اظہار موجود ہے جسے مادی نظم و ترتیب میں شامل کیا جا سکتا ہے، ایسی تشکیل جس کا وجود میں آنا لازم ہے، اگرچہ سوجھ بوجھ اور تدبیر سے نہیں، کیونکہ یہ تفکر آخری بات نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا عمل دوہرا ہوتا ہے، ایک ورون ذات اور دوسرا بیرون ذات۔ اس لیے الوہیت کے بعد ازاں بھی کسی شے کا ہونا لازم ہے، کیونکہ صرف وہ شے جس کی تمام قوت ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی ذات سے نیچے کی جانب کسی اور شے کو نازل نہیں کر سکتی۔ غناستین کے لیے شاید یہ بہترین جواب ہے جو فلاطینس کے اصولوں کی روشنی میں دیا جا سکتا ہے۔ یہی مسئلہ مگر قدرے مختلف زبان میں مسیحی ماہرین دینیات کو پیش آیا تھا۔ ان کے لیے بدعتی نتیجے کی اجازت دیے بغیر تخلیق کی یہ وضاحت کرنے میں مشکل پیش آئی کہ ان سے پہلے خالق میں کسی قدرت کی کمی تھی۔ بلا شبہ ان کی مشکل فلاطینس کی مشکل سے زیادہ ہے، کیوں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس ذہن کی ماہیت میں تخلیق کا عمل ناگزیر ہے، جبکہ ایک مسیحی کے نزدیک دنیا خدا کے ایسے آزاد ادارے کے عمل کی تخلیق تھی جس پر کوئی پابندی یا قدغن نہیں ہے۔ فلاطینس کے ہاں ایک خاص قسم کے مجرد حسن کا بہت روشن احساس پایا جاتا ہے، ذات واحد اور روح کے مابین عقل کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ایک بے ساختہ اور شاذ فصاحت کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے: ذات واحد اپنے ظہور کے لیے کسی بے روح وسیلے سے کبھی بھی خود کو منکشف نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ بلا واسطہ روح پر منکشف ہوتی ہے۔ اسے کسی ناقابل بیان حسن کے نقیب کی ضرورت تھی۔
ایک عظیم شہنشاہ سے پہلے ایک ادنا رسالہ آتا ہے اور پھر درجہ بدرجہ رتبے میں بلند تر اور زیادہ سرفراز مصاحبین آتے ہیں اور پھر بادشاہ کے بہت ہی مقربین شاہی آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اپنے باعظمت مجلس کے وزراء اور ان سب کے بعد اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ شہنشاہ معظم خود جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر سب وہ جو پیغام رساں مقربین اور بلند مرتبت کے منظر سے فاتح ہوتے ہیں، بادشاہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں اور مرحبا 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 پکار اٹھتے ہیں۔ کتاب پنجم